نہیں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو، بندہ جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس گناہیں معاف ہو جاتی ہے، ایسا ذکر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمام عبادتوں میں نماز سب سے افضل عبادت ہے، نماز کے ایک الگ مقام ہے، لیکن المختصر کہنے کا مقصد یہ ہے آپ مزاج کو بنائیے اور اس محفل کے فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ انسان اپنے خیالات سے نہیں اپنی کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ مخلص بن کر بیٹھئے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پہ چند بندے یکجا جمع ہو کر اکٹھا بیٹھ کر جب اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو جیسے ہی اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی محفل کے اختتام کے بعد جیسے یہ لوگ گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو جیسے ہی جگہ سے وہ شخص اٹھتا ہے، اللہ اس کار خیر کے صدقے میں اس کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس محفل میں بیٹھنا گناہوں کا کفارہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، تو لہٰذا ہم تو گناہوں میں ملوث ہیں، ہو سکتا ہے یہی عبادت اللہ کو قبول ہو جائے اور کل حشر کے میدان نجات کی صورت بن جائے۔ یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہ وہ محفل ہے، اس محفل میں فرشتے بھی آتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ کے خاص ایسے فرشتے بھی ہیں جس کو اللہ نے ڈیوٹی دے رکھی ہے، حدیث پاک میں آئی ہے، یہ فرشتے گلی چوراہوں پہ علاقے میں زمین کے احاطہ میں یہ لوگ چکر لگاتے ہیں کہ کس جگہ پہ اللہ والے بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ یہ فرشتے جب اس محفل کو پا لیتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج کو بنائیے اور میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس 20 منٹ یعنی رائٹ 9 بجے میں اپنی خطابت کو ختم کر دوں گا۔ جس کو سننا ہو مطمئن ہو کر خلوص نیت کے ساتھ بیٹھ کر چند باتیں، چند مسائل، جن کے حکام کو آپ سماعت فرمائیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، غور و فکر کیجئے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے، بیٹھنا عبادت بھی ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو، یہ آپ کو بھی فائدہ ہو۔ یہ علماء اہل سنت کا احسان عظیم ہے کہ چاہے میلاد کی شکل ہو یا جلسہ ہو چاہے کانفرنس ہو، کم سے کم اس کے ماتحت مہمان رسول پہ بیٹھ کر شریعت کا حکام آپ کو بتاتے ہیں، شریعت کے قوانین آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو ہزاروں باتیں چھوڑیے، کب دست تو اٹکتا ہے نا، کب اپنے دین کے بارے میں آپ سمجھ تو جاتے ہیں نا، اتنا دیر آدھا گھنٹہ بیٹھے چاہے 1 گھنٹہ بیٹھے، کچھ تو فائدہ ضرور، فائدہ اٹھانے والے کو بہت فائدہ ہے۔ اب بدبخت کو کیا کہنا ہے، جیسی نیت ویسی برکت، نیت خلوص ہو تو اللہ اس کے دلوں میں جلوہ پیدا کر دے، روشنی پیدا کر دے، اس وجہ سے خلوص پیدا کر دے۔ یہ محفل کو وہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کے ایسے فرشتے ہیں کہ جب ایسی محفل کو پا لیتے ہیں، اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور روایات میں آئی ہے یہ فرشتے جب ایسی محفل کو پا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کے برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتظار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آئی ہے کہ ایک شخص خطاب لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتظار کرتے ہیں، گزارشیں کرتے ہیں، اے میرے خالق کائنات، اے میرے پاک پروردگار عالم، فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، زمین کے فلاں حصے پر تیرا فلاں بندہ بیٹھ کر تیرا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم فرشتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، معصومون عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، ہم فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس محفل کے برکت کے صدقے میں یا اللہ ان کے گناہ صغیرہ کو معاف کرے۔ اب بتائیے فرشتے جب ہمارے لیے التجائیں پیش کرے جو گناہوں سے پاک صاف ہیں، تو بتائیے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کیوں نہ فرمائے؟ یہ وہ باتیں ہیں۔ تو چونکہ میں نے ٹائم کو فکس کر دیا ہے، دل جمعی کے ساتھ پرخلوص عقیدت و محبت کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیے، اپنے اندر خلوص پیدا کیجیے، تاکہ یہ بیٹھنا ہمارے لیے باعث ثواب ہو جائے، نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ اور جس کو اس محفل میں یہ باتیں پسند نہیں ہیں وہ گھڑی دیکھے، 9 بجے ختم، 9 سے پہلے ختم ہو سکتا ہے لیکن 9:01 نہیں ہونے والا ہے۔ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ چند کچھ باتیں، مفید باتیں ہو، شدید کی باتیں ہو تو آپ دم بے فکر ہو کر آپ سنیے، توجہ دیجئے۔ تقیۃ و برہاں ہم سنتے ہیں، شادی کی محفل ہو یا چالیسواں ہو، برہاں ہم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا صدیوں کا یہ طریقہ رہا ہے، خوشی کا ماحول ہو یا غم کا ماحول ہو، بچے کی پیدائش کی خوشی ہو یا گھر بھوج ہو یا عقیقہ کی محفل ہو، ہم لوگ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے۔ یہ وہ محفل ہے۔ اب کچھ بدعقیدہ ذہنیت کے لوگ ہیں
کہتے ہیں یہ اہل خبیث اہل حدیث کی اولاد یہ بھی بدعت ہے، یہ ضروری نہیں ہے اور یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس کو غلط کہتے ہیں، محفل میلاد کو بھی لوگ غلط کہتے ہیں۔ المختصر بات کو شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ علماء اہل سنت کوئی عالم دین امام رسول پہ بیٹھ کر ایسی بات کہے جو شریعت سے الگ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ یا تو عالم ہی نہیں ہے، عالم ہے تو امام رسول پہ بیٹھے گا تو شریعت کی بات کرے گا، وہی بات کرے گا جو اس کے علم میں ہے، اس نے پڑھا ہے تحقیق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ تو آپ کو کوئی دلیل چاہیے کسی عالم سے رابطہ کیجئے، کوئی بھی اختلافی مسائل ہو آپ کسی پڑھے لکھے سے آپ کانٹیکٹ کر کے اسے دریافت کر سکتے ہیں۔ تو غور کیجئے، وہ محفل ہے، یہ وہ محفل ہے کہ اس محفل میں اللہ بھی فخر کرتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ امام احمد کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی امیر معاویہ ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند صحابہ یکجا جمع ہو کر وہ لوگ ذکر کر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں آمد رسول پہ تذکرہ کر رہے تھے، صحابی بیٹھ کر کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل دنیا کیسے احوال تھے، دنیا میں کتنی برائیاں تھی، کتنا اندھکار تھا، لوگ گمراہی کے گھٹوں میں بھٹکے ہوئے تھے اور گمراہ ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ جنہوں نے ہسٹری آف اسلام کا اسٹڈی کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ یہ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اتنا آسانی اور سادھارن طریقے سے نہیں، بلکہ اس اسلام کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس کی روشنی کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں، بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور اگر کوئی انسان سچے دل سے ہسٹری آف اسلام کا اسٹڈی کر لے کہ نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ماحول کتنے خراب تھے اور کتنی برائیاں تھی، تو اچھے انسان کا کلیجہ باہر آ جائے۔ جیسے کہ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اس زمانے میں اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ قتل کر دیا جاتا، اگر بیٹیاں ہوتی تو لوگ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اتنے بری رقم تھے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کی ماں ہو، اگر اس کا باپ مر جائے تو وہ ماں بیٹے کے حصے میں چلی جاتی تھی، نکاح۔ غور کیجئے، یا بچہ اس کو بیچ دے ماں کو یا اپنے نکاح میں رکھے، ایسا غلیظ طور تھا۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پیغمبر اسلام نے اسلام کے روشنی کو اسلامک تعلیمات کے ذریعے جب پیغمبر اسلام کے پاون پوتر جب اس کائنات اور اس دھرتی پہ پڑا تو تمام برائیاں ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی 30 سال کی عمر میں وہ انقلاب کر گئے کہ رہتی دنیا تک کوئی اتنا بڑا انقلاب نہیں کر سکتا۔ آنے کے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن پیغمبر اسلام کی تنہائی زندگی ایک طرف، تمام پیغمبروں کی زندگی کردار ایک طرف، پیغمبر اسلام سب سے آگے اور 63 برس کی عمر پہ، باقی پیغمبروں کو تو 900 برس 90,000 برس اتنا عمر دیا گیا، 1000 برس ان کو عمر دیا گیا، سوچئے۔ لیکن اتنا مختصر عمر میں اللہ کے نبی نے ایسا تبلیغ کیا اور لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت رسول اور ایسا دین کے حقدار کو اس طرح سے ایکسپلین کیا، لوگوں کو بتایا سمجھایا کہ آج ہم جتنے بھی سرخرو نظر آ رہے ہیں، شان و شوکت سے نظر آ رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب پیغمبر اسلام کا دین ہے۔ اور ابھی دور حاضرہ میں لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، تعلیم سے کوئی ان کو وابستہ نہیں، میٹرک کیے، انٹر کیے، بی اے کے دین کی کتابیں نہیں جانتے ہیں، آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور میں چونکہ کڑوی بات بولتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث اللہ کو بولو، سچ کڑوی ہوتی ہے، حق بات بولو اگر کسی کو کڑوی لگے۔ اتنا لوگ بیٹھے ہیں، قرآن کو سب نے دیکھا ہوگا، کچھ ایسے بھی لم ترانی کرنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی حوالہ دیجئے تو حدیث سے دیجئے، بخاری شریف کی حدیث سے حوالہ دیجئے اگر کوئی تقریر کرتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی کا دور یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا آپ کا، اور لام ترانی ہے حدیث سے ثابت کیجئے۔ بتائیے اگر کوئی انسان اپنا سے حدیث گڑھ کر جھوٹی حدیث بیان کر دے تو کیا پکڑ پائیے گا کہ حدیث نبی کی ہے، جھوٹی حدیث ہے کہ سچی حدیث ہے؟
حد ممکن قرآن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، قرآن کا موقع ہو چاہے عبادت کا موقع ہو، قرآن کو سب لوگ دیکھیں، جاہل ہو، انپڑھ ہو، گنوار ہو، قرآن میں سب کو دیکھا ہے، لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پوچھ دیا جائے کہ بخاری شریف قرآن کے بعد دوسری کسی کتاب کو اہمیت حاصل ہے تو کیا ہے؟ بخاری شریف کتنا دیکھا ہے؟ ایک حدیث پڑھ کر سنا ہے ہم کو، یہ ہماری بدنصیبی ہے، قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے کردار کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے فرمان کو سمجھنا ہوگا۔ اور قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نبی کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، نبی کا اخلاق کو آپ نے کیسا پایا، نبی کا اعلیٰ کردار کیسا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو اماں عائشہ نے کیا کہا تھا؟ یہی جواب دیا تھا کہ میں ان کی وصف کو کیا بیان کروں، میں ان کے کردار کو کیا بیان کروں، میں ان کی شان و شوکت رفعت کا میں کیا بیان کروں، بس قرآن پڑھتا جا، نبی کی سیرت کو دیکھتا جا۔ یہ کردار ہے پورے مانو جاتی میں، پورے سنسار میں اربوں خربوں لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کامل و اکمل انسان کو دنیا سے گزرا ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہے، جو مکمل طور پر پریکٹیکل طور پر مکمل قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا، قرآن کے فرمان کو بھی سنایا اور قرآن کے ایک ایک احکام پہ عمل کر رب کو راضی کر لیا اور دین کو مکمل کر دیا۔ اسی وجہ سے وہ خیر البشر ہے، بشر تو ہے لیکن خیر البشر ہے، اور واحد وہی شخصیت ہے جس کا نام محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نبی کی ذات ہے جسے پورے قرآن کو پریکٹیکل طور پر قرآن کو سنایا بھی، سمجھایا بھی اور قرآن کے ایک ایک احکام پہ عمل کر کر دکھا دیا دنیا والوں۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ تو آپ بتائیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہے، لیکن بدنصیبی ہے آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو، ہر امتی کو اپنے نبی سے محبت کرنی چاہیے، نبی کے طریقے پہ چلنا چاہیے، وہی صاحب ایمان ہے، وہی نبی سے محبت کرنے والا ہے، وہی سچا مسلمان ہے۔ لیکن وہ مسلمان کیسا ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ایسی برائیاں ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جہیز جیسی لعنت کو حرام بنا دیا ہے، لیکن آج اچھے گھرانوں میں اپنے آپ کو فوقیت دیتا ہے لوگ کہ ہم بہت اچھے خاندان کے ہیں، لیکن جب جہیز کی بات آ جائے تو منہ کھول کر مانگتا ہے لوگ۔ جہیز حرام ہے، سونے کے تھالی میں اگر سور کا گوشت رکھ دیا جائے تو وہ حلال ہونے والا نہیں ہے، وہ حرام کا حرام ہے، قیامت کا حرام ہی رہے گا۔ آپ لینے کی کنڈیشن کچھ بھی بدل دیجئے، اگر آپ نے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کیا تو آپ نے حرام کیا ہے، آپ گناہگار ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو آپ سچا عاشق رسول کیسے کر سکتے ہیں کہ جس چیز سے نبی نے نفرت کی ہے آج اس کے امتیوں سے محبت کر رہے ہیں، جس رسم و رواج کو پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں حرام کرا دے دیا کہ تاکہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا اس برے رسم سے باز آ جائے، اس برے فعل سے باز آ جائے اور ایسی زندگی جیے جو پورے دنیا میں ایک مثال ہو۔ ہم ایسی زندگی جی رہے ہیں، کافر کیا کہہ کر اسلام قبول کرے گا؟ ہم لوگ دیکھے ہیں پیغمبر اسلام کے کردار کو دیکھ کر، نبی کے فرمان کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے نبی کے سیرت کو اپنایا، نبی کے کردار کو اپنایا، نبی کے اصولوں کو سمجھایا۔ یہ جتنے بھی اولیاء کی ذات ہیں انہوں نے صرف پڑھا نہیں ہے بلکہ پڑھا بھی، حدیث کو سمجھا بھی اور پریکٹیکل طور پر اس سے اتر کر انہوں نے کام کو انجام دیا۔ تو ان کے اندر وہ جلوہ پیدا ہوا کہ خواجہ غریب نواز کو صورت کو دیکھ لو تو گویا کہ رسول اللہ کا چہرہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ خواجہ غریب نواز بہت سے آج جتنے بھی اولیاء نظر آ رہے ہیں یہ لوگ کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں نبی کے وارث ہیں۔ یہاں تک حدیث پاک میں تو یہاں تک آئی ہے کہ جو شخص کسی عالم کے صحبت میں بیٹھا گویا کہ رسول اللہ کے صحبت میں بیٹھا ہے، جس نے کسی عالم دین کے ہاتھ کو چوما گویا کہ ویسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ کے ہاتھ کو چوما۔ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں نبی کے وارث ہیں۔ کون ہے؟ وارث ہیں۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کیا، کیوں بیان کیا؟ آپ نے سوچا اس نے بیان کیا اور اس حدیث کو بیان کیا تاکہ میرے بعد یہ دین کے پیغام کو پہنچانے والے یہی علماء ہوں گے، تو لوگوں کو علماء کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی نے یہ بتا کر سمجھا دیا جس طرح ہماری عزت کرتے ہو اسی طرح علماء کی عزت کرنا۔
لیکن آج علماء کو حقیق سمجھا جاتا ہے. اگر مسجد میں امامت کر رہا ہے کہ چھوٹی بات کو جاہل لوگ جا کر امام کو ڈانٹتا ہے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جاہل لوگ عالموں پہ حکومت کریں گے. آج مسجد کا معاملہ یہی ہے کہ ایسے لوگ صدر سیکریٹری بنتے ہیں جو 5 وقت نماز ہی پڑھنے آتے ہیں, جھوٹے ہیں, فریبی ہیں, مکار ہیں, حجار ہیں, سب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن ادھکتر میں علاقے میں گھومتا ہوں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صدر ہے, سیکریٹری ہے, بہت گھٹیا آدمی ہے, لیکن پیسہ والا ہے, رتبہ والا ہے تو صدر بنا دیا گیا ہے, ایک پد دے دیا گیا ہے کہ گاؤں میں اس کو ریپوٹیشن ملے, عزت ملے. نماز پڑھے یا نہ پڑھے, بھلے دوگلا بھرائٹی کا ہو, صدر بن کر بیٹھا ہوا ہے اور خود نماز نہیں پڑھتا ہے. اگر امام سے کچھ کوتاہی ہو جائے اور جماعت کھڑا کرنے میں کچھ لیٹ ہو جائے تو فوراً ڈانٹنا شروع. ایسے لوگ جہنمی لوگ ہیں, ایسے لوگوں پر لعنت ہے. علماء کی عزت کو پہچانیے آپ. جب علماء کی عزت کرنا آپ چھوڑ دیجیے گا تو آپ کے اندر سے ایمان کی روشنی ختم ہو جائے گی. پھر آپ صاحب ایمان کہاں سے ہوں گے؟ اور جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں, اگر ہم اسے بدزبانی کریں, بغض رکھیں اور اس کو حقیر نظر سے سمجھے تو کیا اس کے پیچھے آپ کی نماز ہوگی؟ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام کا معنی ہوتا ہے سردار, پیشوا. آپ کی نماز اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کسی انسان کی نماز ٹوٹ جائے کسی کارن تو فقط اس انسان کی نماز ختم ہوتی ہے, لیکن اگر امام کی نماز ختم ہو جائے تو تمام مقتدی کی نماز ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی ضرورت پیش آ جائے امام کی وضو ختم نماز کی حالت میں تو تمام مقتدی کی بھی نماز ختم. امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا, رہنما. تو ہمیں اپنے رہنماؤں کی عزت کرنی چاہیے. یہ بات میں اس لیے نہیں بول رہا کہ میں خود عالم ہوں, لوگ ہماری عزت کریں. آپ ہماری کیا عزت کریں؟ عزت اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے. عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے بے عزت کرنے سے میں بے عزت ہو جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دے. اور اللہ جس کو عزت دے تو کسی کو طاقت دے کہ اس کو ذلیل کر دے, اور اللہ جس کو ذلیل کر دے تو کسی کو طاقت دے کہ اس کو عزت دے. غور کیجئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء اہل سنت کا یہ دین ہے کہ میں بھی رسول میں بیٹھ کر موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دین کا حکام بتانے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ بیٹھ کر کچھ تو دین کا حکام آپ سیکھ لیتے ہیں, کچھ تو سمجھ آ جاتی ہے. ورنہ آج جو لوگ مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں تو بہت اسے لگتے ہیں صرف نماز پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. 5 وقتی نماز ٹھیک ہے, لیکن جب تک آپ کو علم نہ ہو تو آپ ایمان پختہ کہاں گا. اگر تمام نمازیں ریجیکٹ کر دی جائے گی. جب ایمان کا بیس آپ کا کمزور ہو تو یہ ایمانی طاقت مضبوط کیسے ہو؟ جب آپ اسٹڈی کیجیے, آپ قرآن حدیث کو پڑھیے گا, دلائل کو کھوجیے گا. ہم ایسا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ ہے ثابت تو کس کتاب میں ثابت ہے؟ جب ایمان کی فکر کیجیے گا تب نہ ہم کو ایمان ملے گا. ایمان کی مضبوطی کے چکر میں فکر میں رہیے گا تب آپ جا کر ایمان کی مضبوطی آئے گی اور آپ کو کوئی طرح سے مس نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ فقط اسکولوں میں پڑھے ہیں, صرف نماز کا طریقہ آپ جانتے ہیں, دین سے دور ہیں اور ایمانی باتوں سے دور ہیں اور قرآن و حدیث سے الگ ہٹ کر وہ کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہے, ارے وہ جہنم میں جائے گا تو آپ بھی جہنم میں جائیے گا. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہم اچھا تربیت نہیں دے رہے ہیں. بس بیٹا انٹر کر لے, بی اے کر لے اور کما کر نوٹ دیتا رہے, بنتا رہے. تو قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت جاہلوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگا, اور جو لوگ دین کا احکام بتائیں گے لوگ ان پہ لان تان کریں گے کہ ملا کو مائک دیا گیا ہے, علماء کو لوگ کرٹیسائز کریں گے. یہ حدیث میں بھی ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دین کے محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. یہ ہماری آپ کی بدنصیبی ہے. وقت ہم ضرورت اس کو سمجھیے آپ اور اپنے کردار میں اس باتوں کو اتارنے کی کوشش کیجیے. آپ رات میں تقریر سنتے رہیں, عمل نہ کریں, سب بیکار. جب تک آپ عمل نہیں کیجیے گا کیسے ہوگا؟ کسی بندے کو نماز کا مکمل طریقہ معلوم ہے اور نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نماز ہو سکتی ہے نہیں. اگر سیکھا ہے تو پریکٹیکل طور پہ نماز اس کو پڑھنی ہوگی, تب اس کی نماز ادا مانی جائے گی. صرف علم حاصل کر لینا اور عمل نہ ہو تو بتائیے بیڑا پار ہونے والا ہے. علم ہو تو علم کے اعتبار سے عمل بھی ضروری ہے. فقط علم ضروری, علم سیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. علم ہے تو علم کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ عمل بھی ہونے چاہیے. تو بتائیے پیغمبر اسلام نے ہر چیز کے بارے میں واضح بتایا. آج ہم شادی بیاہ میں شرکت کرتے ہیں, پیغمبر اسلام نے اپنی امتی کو پٹکنے نہیں دیا, جبکہ نکاح کے بیسک اصول کو بھی بتایا کہ عام طور پہ لوگ جو شادی بیاہ کرتے ہیں اس کے 4 بیسک اصول ہیں. اس کو سمجھیے. پیغمبر اسلام کہتے ہیں سمجھیے, it is original part of Islam in which we see the actual picture and character of a person of Islam. Islam is the message of peace, love, unity for every Christian in this world. By this you can understand what is the value of Islam. At first you should try to understand what is the character of a person of Islam. ہمیں پیغمبر اسلام کے کریکٹر کو سمجھنا ہوگا, تب جا کر ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں.
غور کیجیے. تو 4 بیسک وصول ہے. کتنا؟ 4 بیسک وصول ہے. کون بتایا؟ فقہ میں 4 بیسک وصول بتا گیا. یا تو شادی بیاہ کسی کے گھرانے میں کرتے ہیں، یا تو مال کے لالچ میں، مال کے بنا پر، یا جمال کے بنا پر، خوبصورتی، اور تیسری بات کیا ہے؟ خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اور چوتھی دینداری کی بنیاد پر. 4 بیسک وصول ہے: مال، جمال، خاندانی شرافت اور دینداری کی بنیاد پر. لیکن قربان جائیے پیغمبر اسلام پر اپنے امتی کو کوئی بھٹکنے نہیں دیا. نبی تو چاہتے ہیں میرا چاہنے والا ہمیشہ منافع میں رہے، گھاٹے میں کبھی نہ جائے. اور نبی کا چاہنے والا اور نبی کے طریقے پر چلنے والا انسان کبھی گھاٹے میں جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جا سکتا. ہمارا اسلام سب سے اچھا، ہمارا دھرم سب سے بہتر، ہماری کتاب سب سے بہتر، ہماری ہر کوالٹی سب سے بہتر، پھر بھی ہم کیوں ذلیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور زمانے میں ہم تباہ کیے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں. آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان بن کے رہ گئے. اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن قرآن کے موافق ہو جائے اور نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے، تو کل بھی پیغمبر اسلام جب دنیا میں تھے تو سارے لوگ نبی کے پاس آ کر سر جھکا دیتے تھے. کفر بھی آ کر کفر کے دھرتی میں چلے جاتے، علاقے میں چلے جاتے تو کفر کے زمین پہ زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آج اگر نبی کی سیرت کو اپنائیں گے تو آج بھی قوم بدلتا ہوا نظر آئے گا. تو بدلنے کی ضرورت خود کو ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. ہم بدلیں گے تو زمانہ خود بدل جائے گا. زمانہ تو ہم کچھ لوگ کہتا ہے کہ زمانہ بدل گیا، زمانہ نہیں بدلا ہے. زمانہ اپنے حالت میں برقرار ہے. صدیوں سے سورج جو اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، آج بھی ٹائم سے نکل رہا ہے، ٹائم سے ڈوب رہا ہے. یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. زمانہ نہیں بدلا ہے، آپ کی سوچ بدلی ہے، آپ کی فکر بدلی ہے، آپ کی ذہنیت بدلی ہے. زمانہ تو ہم اور آپ ہیں. اگر آپ اچھے ہیں تو زمانہ بھی اچھا ہے، اگر ہم برے ہیں تو زمانہ بھی برا ہے. کوئی گاؤں والا خراب نہیں ہوتا ہے. جس محلے میں رہنے والے آدمی غلط ہو جائے تو وہ گاؤں بھی غلطی شمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو زمانہ تو ہم ہیں. اپنے گاؤں کا اچھا ماحول بنا کر رکھیں گے تو علاقے میں نام ہوگا کہ فلاں گاؤں کا سسٹم بہت اچھا ہے، تہذیب بہت اچھا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بتائیے. اگر کسی گاؤں میں بدنامی والی بات ہو جائے اور گاؤں اچھا نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں، تو لوگ برا تو بولے گا کہ بہت گھٹیا ماحول ہے، اس گاؤں میں علاقے میں شادی مت کرو، اس گاؤں کی لڑکی سے بیاہ مت کرو. ایسی باتیں آتی ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ عمر ہو گئی ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے دماغ میں ایک ڈھانچہ بنا لیا، فلاں گاؤں میں رشتہ نہیں کرنا ہے. ایسا میں بھی سنتا ہوں. کچھ لوگ بزرگ لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ گاؤں رشتہ داری کا لائق نہیں ہے، وہ گاؤں رشتہ داری کا لائق نہیں. کیوں؟ وہاں کے لوگوں کے ویوہار کی وجہ سے. جن کا اخلاق اچھا ہے تو گاؤں بھی اچھا ہے، اور جس گاؤں کے لوگوں کا طور طریقہ خراب ہے تو خراب ہے. تو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. مان کے چلیے کہ 4 بیسک وصول ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے لوگوں، تو اپنے نکاح کے لیے بہترین لڑکی کا انتخاب کرو، خدا تمہیں بامراد کرے. بولیے سبحان اللہ. تو پیغمبر اسلام نے خوبصورتی کو ترجیح نہیں دیا، مال کو ترجیح نہیں دیا، اور خاندانی شرافت نہیں. مال کی بنیاد پر دہیج ملے گا، کسی بھی لڑکی ہوگی چلے گا، ہے کہ نہیں؟ لوگ اس لیے پیسہ کے لالچ میں بھی شادی کر لیتے ہیں. اور دوسری کا خوبصورتی، کہ کوئی دقت نہیں ہے، لڑکی خوبصورت ہے، جیسے بھی ہے چلے گا، بھلے وہ پارسا ہو چاہے نہ ہو، مقدس ہو یا نہ ہو، بس خوبصورتی کے بنیاد پہ لوگ شادی بیاہ کر لیتے ہیں. اور اسی طرح خاندانی شرافت، یہ فلاں کے گھرانہ بہت اونچا گھرانہ ہے، تو اونچا گھرانہ کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی اونچی سوچ کی ہے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو فلاں گھر میں اس کا باپ ڈی ایس پی ہے، اس کے گھر میں میری شادی ہو جائے گی تو میں رتبہ اعلیٰ ہو جاؤں گا، لوگ ہم سے ڈریں گے، خوف کریں گے. اس مناسبت سے بھی لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں. فلاں گنڈا بہت مشہور ہے، اس کے گھر میں رشتہ داری ہو جائے گی تو علاقے کے سب لوگ خوف کریں گے. اس کو خاندان یا تو عزت کے ماتحت بہت عزت والا خاندان ہے، تو خاندان کی عزت، آپ عزت کو دیکھ کر انسان شادی بیاہ کا پیغام بھیجتے ہیں. یا تو ذہنی طور پہ گنڈا موالی ہو تو ویسا ہی رشتہ کھولتا ہے کہ لوگ دہشت میں رہیں گے. لیکن پیغمبر اسلام نے ہمیں درس دیا کہ دیندار لڑکی کو طلب کرو، اس لیے کہ ماں کے بنیاد پہ شادی کرتے ہیں، یا خوبصورتی کے بنیاد پہ بیاہ کرتے ہیں، یا خاندانی شرافت کے بنیاد پہ کرتے ہیں. لیکن لڑکیاں پاکیزہ ہوگی یا نہیں، اپنے خاوند کے لیے بہترین لڑکی شمار ہوگی یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. قربان جائے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اپنے نکاح کے لیے تم بہترین لڑکی کا انتخاب کرو، خدا تجھے بامراد کرے. پیغمبر اسلام نے یہ بتایا کہ جب نکاح کرنا ہو تو مالداری مت دیکھو، خوبصورتی مت دیکھو، خاندانی شرافت مت دیکھو، بلکہ دینداری کے بیس پہ تم نکاح کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے. تو ظاہر بات ہے کہ دیندار لڑکی کون ہوگی؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ دیندار لڑکی ہے. رسول کی محبت ہوگی، وہ دیندار لڑکی ہے. پاکیزہ لڑکی ہے، وہ دیندار لڑکی ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف، رسول کی محبت ہے. تو بتائیے ایسی لڑکی جس کے دل میں اللہ کا خوف، رسول کی محبت ہو، تو اس کا ہسبینڈ غریب ہو، چاہے جس حالات سے گزرے زندگی کے، جس مراحل کا پیش میں گزرے، اپنے خاوند کے ساتھ قدم ملا کر کھڑی ہوئی نظر آئے گی.
اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں. تو پیغمبر اسلام نے ہمیں بیسک اصول ہی بتا دیا ہے کہ اے لوگوں میرے چاہنے والوں، تم مال خوبصورتی کے بنا مناسبت سے خاندان شرافت کے چکر میں مت پڑنا، بلکہ دینداری کو ترجیح دینا. اس لیے تمہاری بیوی اچھی ہوگی، نیک ہوگی تو اس سے اولاد بھی پیدا ہوگا تو نیکی خصلت کا پیدا ہوگا. خراب لوہے سے اچھی تلوار ہم نہیں بنا سکتے ہیں، اچھے لوہے سے ہی ہم اچھی تلوار کا نرمان کر سکتے ہیں. پاکیزہ لڑکی ہوگی تو اس کے بدن سے نیک صالح اولادی پیدا ہوگا.